آج کل انٹرنیٹ پر ایک دعویٰ بہت سننے کو ملتا ہے کہ کوئی بھی شخص اے آئی یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے ایک منافع بخش ڈراپ شپنگ سٹور کھڑا کر سکتا ہے۔ اور دعویٰ صرف یہی نہیں بلکہ یہ کہ اس سے ہزاروں ڈالر کی پیسو انکم ہو سکتی ہے، یعنی ایسی کمائی جس کے لیے روزانہ زیادہ محنت نہ کرنی پڑے۔ سچ کہوں تو یہ دعوے سننے میں اتنے اچھے لگتے ہیں کہ ان پر یقین کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی ایسا ممکن ہے؟ چلیں ایک حقیقی تجربے کے ذریعے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں۔ اس پورے معاملے کو سمجھنے کے لیے ہم قدم بقدم آگے بڑھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ اے آئی سے غیر فعال آمدنی کا وعدہ کیا ہے، پھر یہ $10 والا سٹور کیسے بنایا گیا، اے آئی نے کامیاب پروڈکٹس کیسے ڈھونڈے، مارکیٹنگ کے لیے مائکرو انفلوئنسر کی حکمت عملی کیا تھی، اور آخر میں سب سے اہم بات کہ منافع کتنا ہوا۔ تو آئیے باقاعدہ طور پر اس تجربے کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارا مرکزی سوال بہت سیدھا ہے، کیا واقعی $1 سے بھی کم خرچ میں اور 1 گھنٹے کے اندر ایک منافع بخش اے آئی اسٹور بنایا جا سکتا ہے؟ اچھا، اس چیلنج کو منصفانہ بنانے کے لیے کچھ سخت اصول طے کیے گئے تھے۔ پہلا، کل لاگت $1 سے کم ہونی چاہیے۔ دوسرا، پورا سیٹ اپ 1 گھنٹے کے اندر اندر مکمل کرنا تھا۔ اور تیسرا، سارا کام صرف ایک لیپ ٹاپ سے ہونا تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ کتنا آسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا مرحلہ تجربے کا آغاز ہوا ایک اے آئی ٹول کا استعمال کرتے ہوئے تیزی سے ایک آن لائن سٹور بنانے سے۔ اور حیرت انگیز طور پر یہ عمل بہت ہی سادہ تھا۔ اے آئی نے صارف کو صرف ان 4 مراحل سے گزارا اور سٹور کی بنیاد رکھ دی، مطلب زیادہ تر تکنیکی کام خود بخود ہو گیا، بغیر کسی کوڈنگ یا ڈیزائننگ کی جھنجھٹ کے۔ اور اس اے آئی بلڈر کا ایک زبردست فائدہ بھی ہوا۔ اس نے بغیر کسی اضافی قیمت کے ایک پروفیشنل .store ڈومین فراہم کیا، جو ایک آن لائن پہچان بنانے اور گاہکوں کا اعتماد جیتنے کے لیے بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ سٹور تو تیار ہو گیا، اب اگلا اور شاید سب سے اہم مرحلہ تھا صحیح پروڈکٹس تلاش کرنا۔ اس کام کے لیے بھی ایک دوسرے اے آئی ٹول کا استعمال کیا گیا تاکہ ایسی چیزیں چنی جائیں جن کے بکنے کا امکان سب سے زیادہ ہو۔ اس پورے عمل میں ایک ٹول نے مرکزی کردار ادا کیا جس کا نام ہے آٹو ڈی ایس۔ یہ ایک ایسا اے آئی آلہ ہے جو سٹور چلانے کے سب سے مشکل کاموں کو، جیسے پروڈکٹ ڈھونڈنا، قیمتیں طے کرنا، یہاں تک کہ شپنگ کو بھی خودکار بنا دیتا ہے۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اے آئی نے سٹور کے لیے کتنی ذہانت سے پروڈکٹس کا انتخاب کیا۔ ہر ایک کے پیچھے ایک واضح منطق تھی۔ ایتھلیٹس کے لیے سانس لینے کا ٹرینر، گولفرز کے لیے گولف کلبز اور سردی میں دوڑنے والوں کے لیے گرم ٹوپی، یعنی ہر پروڈکٹ ایک خاص مسئلے کو حل کر رہی تھی۔ لیکن بات صرف پروڈکٹ چننے پر ختم نہیں ہوئی۔ اے آئی نے نہ صرف پروڈکٹس کا انتخاب کیا بلکہ ہر آئٹم کے لیے پروفیشنل تفصیل، تصاویر اور مارکیٹنگ کا مواد بھی خود ہی بنا دیا۔ یہ وہ کام ہے جس میں عام طور پر ہفتے لگ جاتے ہیں اور یہاں یہ منٹوں میں ہو گیا۔ تو اب سٹور تیار تھا، پروڈکٹس بھی موجود تھیں۔ اگلا مرحلہ تھا مارکیٹنگ کا۔ یہاں ایک بہت ہوشیار حکمت عملی اپنائی گئی تاکہ بڑے بجٹ کے بغیر گاہکوں کو سٹور تک لایا جا سکے۔ اور یہ ایک بہت اہم سوال کی طرف ہمیں لے جاتا ہے، سب کچھ سیٹ کرنے کے بعد آخر فروخت کیسے کی جائے، گاہک کہاں سے آئیں گے؟ اس کا جواب اعداد و شمار میں تھا۔ چھوٹے انفلوئنسرز، جنہیں مائکرو انفلوئنسرز کہتے ہیں، کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا گیا کیونکہ وہ بہت کم قیمت پر بہت بہتر نتائج دیتے ہیں۔ ان کے فالوورز ان پر زیادہ بھروسہ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انگیجمنٹ اور فروخت دونوں زیادہ ہوتی ہیں۔ تو مارکیٹنگ پلان پر عمل کرنا بہت سیدھا تھا۔ صرف $50 میں دی گریس بردرز نامی انفلوئنسرز کی خدمات حاصل کی گئیں، جنہوں نے ایک مخصوص پروڈکٹ یعنی سانس لینے والے ٹرینر کی تشہیر کی۔ اور اب ہم اس تجربے کے سب سے دلچسپ حصے پر آ گئے ہیں۔ مارکیٹنگ شروع ہونے کے پہلے 24 گھنٹے بعد اصل مالی نتیجہ کیا نکلا؟ تو سب سے بڑا سوال جس کے لیے سارا تجزیہ کیا جا رہا ہے، کیا یہ سب کچھ فائدہ مند ثابت ہوا؟ نتیجہ کافی حیران کن تھا۔ پہلے ہی دن 10 حقیقی فروخت سے کل $170 سے زیادہ کی آمدنی ہوئی۔ لیکن یقیناً یہ ساری رقم منافع نہیں تھی۔ کل اخراجات تقریباً $90 کے قریب تھے، جس میں $50 انفلوئنسر کی فیس، تقریباً $40 پروڈکٹ کی قیمت اور $1 پلیٹ فارم فیس شامل تھی۔ تمام اخراجات کو آمدنی سے نکالنے کے بعد
جو حتمی خالص منافع بچا وہ تھا $80 سے کچھ زیادہ۔ اب $80 شاید بہت زیادہ نہ لگیں، لیکن اس کا اصل سیاق و سباق بہت اہم ہے۔ یہ منافع 1 گھنٹے سے بھی کم کے سیٹ اپ اور صرف $1 کی ابتدائی سرمایہ کاری سے حاصل ہوا تھا۔ تو اس سب سے کیا نتیجہ نکلا؟ یہ تجربہ ظاہر کرتا ہے کہ اے آئی واقعی بہت کم ابتدائی سرمایہ کاری کے ساتھ حقیقی منافع پیدا کر سکتا ہے۔ یہ غیر فعال آمدنی کا ایک راستہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب صفر کوشش نہیں بلکہ کم کوشش ہے۔ اور یہ ہمیں ایک بہت ہی سوچنے پر مجبور کرنے والے سوال پر چھوڑ جاتا ہے۔ کیا اس طرح کے منصوبے کو ایک بڑے، قابل توسیع کاروبار میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یا یہ صرف اضافی جیب خرچ کمانے کا ایک طریقہ ہے؟ اس کا جواب شاید